بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقیقت اور مجاز کا حکم کیا تھا؟ بتایا تھا حکم یہ ہے کہ ایک لفظ سے حقیقت اور مجاز دونوں مراد ہوں بیک وقت، یہ محال ہے۔ اس پر ایک اعتراض ہو رہا تھا کہ ایک طرف تو آپ یہ کہتے ہیں کہ ایک لفظ سے حقیقت اور مجاز دونوں ایک ساتھ مراد نہیں، حالانکہ ہم دیکھتے ہیں امان طلب کرنے والی صورت میں وہاں پر حقیقت اور مجاز دونوں کا اعتبار ہو رہا ہے۔ تو وہاں پر جواب دیا کہ جب امن طلب کیا اپنے ابناء کے اوپر اور موالی کے اوپر، تو وہاں پر حقیقت کے اعتبار سے وہاں پر ابناء اور موالی ہی مراد ہیں، اور موالی کے موالی یا ابناء کے جو ابناء داخل ہوئے وہ اس طور پر نہیں کہ مجازاً وہ مراد لے لیے گئے، بلکہ ایک قسم کا وہاں شبہ پایا گیا، شبہ اسم پایا گیا۔ تو شبہ اسم کی وجہ سے ان کے خون کی حفاظت کے لیے عزو احتیاط وہ اس میں داخل ہوئے، نہ اس طور پر کہ علی سبیل المجاز ان کو مراد لیا گیا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اسی کو انہوں نے فرمایا تھا کہ یہ حقیقتاً نہیں ہے، بلکہ وہ اس طور پر ہے کہ عزو احتیاط شبہ اسم کی وجہ سے ان کو داخل مانا گیا۔ اب ایک دوسرا اعتراض یہ پیدا ہوتا ہے کہ کسی شخص نے آمنوا علی آبائنا و امہاتنا کہا، یعنی آبا اور امہات، اپنے باپ اور اپنی ماؤں کے اوپر اس نے امان طلب کیا، تو وہاں پر طلب امان میں یعنی ابناء اور موالی کے لیے کسی شخص نے امان طلب کیا تو اس میں ابناء الابناء اور موالی کے موالی شبہ اسم کی وجہ سے احتیاطاً داخل ہو جا رہے ہیں۔ مگر ماں اور باپ پر کسی شخص نے امان طلب کیا تو اب آبا کے اندر آبا کے جو آبا ہیں، امہات کے اندر جو ام الام ہیں، وہاں پر شبہ اسم کا اعتبار کیوں نہ کیا گیا اگر شبہ ہی کی بات؟ تو اس کا جواب دیتے ہیں وَإِنَّمَا تُرِكَ فِي الْإِسْتِمَامِ عَلَى الْآبَاءِ وَالْأُمَّهَاتِ اعتبار الصورة فی الاجداد والجدات۔ کیا مطلب؟ یعنی باپ اور ماؤں کے اوپر امان طلب کرنے کی صورت میں کسی نے یہ کہا آمنونا علی آبائنا و امہاتنا، تو آبا اور امہات پر امان طلب کرنے کی صورت میں اجداد اور جدات کیوں داخل نہیں ہوتے ہیں؟ شبہ اسم کی وجہ سے وہاں پر صورت کا اعتبار کیوں ترک کر دیا گیا؟ اگر شبہ ہی کی بات تھی تو شبہ اسم کی دادا کو بھی ابو الاب کہا، اس کو بھی باپ کہا جاتا ہے، دادی کو بھی ام کہا جاتا ہے، وہاں پر صورت کا اعتبار کیوں نہیں کیا گیا؟ شبہ اسم کا اعتبار کیوں نہیں کیا گیا؟ تو آبا اور امہات پر امان طلب کرنے کی صورت میں اجداد اور جدات میں صورت کا اعتبار، تناول ظاہری کا اعتبار، عزو احتیاط شبہ اسم کا اعتبار کیوں نہ کیا گیا؟ تو رکا کا مطلب ترک کر دیا گیا، یعنی کیوں وہاں پر اعتبار نہیں کیا گیا؟ فرماتے ہیں لأن اعتبار الصورت لثبوت الحکم فی محل آخر۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہم نے صورت، تناول ظاہری، تناول عرفی اور شبہ اسم کا اعتبار ایک دوسرے محل کے اندر نہ کیا ہے، وہ بھی تبعاً نہ کیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ کہ گویا یہ تبعاً موالی کے موالی یا ابناء الابناء بطور تبعیت کے داخل ہیں۔ فرماتے ہیں اس لیے کہ ایک دوسرے محل کے اندر، دوسرا محل وہ ابناء الابناء، موالی کے موالی
اجداد ہیں، جدات ہیں۔ ایک دوسرے محل میں ثبوت حکم کا اعتبار، ثبوت حکم ہی امام، ایک دوسرے محل میں ثبوت حکم کا، ایک دوسرے محل میں ثبوت حکم کے لیے صورت کا اعتبار، شبہ اسم کا اعتبار، انما یکون بطریق تبعیت لشیء مذکور، صرف وہ بطریق تبعیت ہے۔ وذالک اعتبار الشبہ بطریق التبعیہ انما یلیق بالفروع لا دون الاصول، اور بطریق تبعیت شبہ اسم کا اعتبار صرف فروع یعنی ابناء الابناء اور موالی کے لیے لائق ہے، کیونکہ یہ سب کے سب خلقت کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے اور اطلاق کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو یہ فرع کہلاتے ہیں، اسی لیے ان کے لیے امان ثابت ہوتا ہے۔ اور اس شبہ اسم کا اعتبار اصول یعنی اجداد اور جدات کے لائق نہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں، تو اب فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر شبہ اسم کا اعتبار جو کیا گیا ہے ایک دوسرے محل میں ثبوت حکم کے لیے، وہ بطریق طبعیت ہے۔ تابعیت جو ہے وہ فرع کے لائق ہے، سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ اصول کے لائق نہیں ہے۔ اجداد ہیں، جدات ہیں، بات میں آ گئی؟ یہاں پر تابعیت کا اعتبار لائق نہیں ہے، جو فروع ہیں ان کے لائق ہے، اصول کے لائق نہیں ہے۔ اصول تو اصول، تو اسی کو انہوں نے فرمایا آباء و امہات پر امان طلب کرنے کی صورت میں اجداد اور جدات میں صورت کا اعتبار شبہ اسم کا اعتبار نہ کیا گیا، اس لیے کہ ایک دوسرے محل میں ثبوت حکم کے لیے صورت اور شبہ اسم کا اعتبار یہ بطریق تبعیت ہوتا ہے، اور بطریق طبعیت شبہ اسم کا اعتبار صرف فروع کے لائق ہے، اصول کے لائق نہیں۔ اب یہاں پر ایک اعتراض اور ہوتا ہے کہ ایک طرف تو آپ یہ کہتے ہو کہ ایک لفظ سے حقیقت اور مجاز دونوں بیک وقت ایک زمانے میں مراد نہیں ہوتے، حالانکہ ہم آپ کو بہت سے مقامات پر دیکھتے ہیں کہ اس لفظ سے اس کا حقیقی معنی بھی مراد لیتے ہو اور مجازی معنی بھی مراد لیتے ہو۔ کسی شخص نے یہ قسم کھائی کہ فلاں کے گھر میں وہ اپنا قدم نہیں رکھے گا، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو فلاں کے گھر میں قدم نہیں رکھے گا، اس کا جو حقیقی معنی ہے کہ وہ اس کا جو دار مملوکہ ہے اس دار مملوکہ میں وہ داخل نہ ہوگا، لیکن اگر وہ عاریت کا مکان ہے، اجارے کا مکان ہے، کبھی بطور عاریت کسی سے مکان لے لیا یا اجارے پر اجرت پر کرائے پر کوئی مکان لے لیا، تو وہ اس کا تو ظاہر سی بات دار مملوکہ ہے نہیں، دار سکنا ضرور ہے مگر دار مملوکہ نہیں ہے۔ تو یہاں پر آپ کے نزدیک حانس ہو جائے گا اگر دار مملوکہ میں داخل ہوا یا دار مستعار میں داخل ہوا یا دار مستجار میں داخل ہوا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص سواری پر سوار ہو کر کے داخل ہوا، پیدل چل کر کے داخل ہوا، تب بھی حانس ہو جائے گا، جبکہ وضع قدم کا حقیقی معنی اسی وقت متحقق ہوتا ہے جبکہ حافین برہنہ پا ماشین پیدل چل کر کے وہ اس کے اندر داخل ہو، سواری پر سوار ہو کر کے اگر وہ داخل ہو تو یہ وہاں پر وضع قدم کی حقیقت پائی نہیں جاتی ہے۔ تو یہ سوال فَإِن قِيلَ، اگر یہ اعتراض کیا جائے قد قالوا کہ فقہا نے اس شخص کے بارے میں فرمایا جس شخص نے یہ قسم کھائی کہ اپنا قدم فلاں کے گھر میں نہیں رکھے گا، سمجھ میں آ گئی بات؟ فرماتے ہیں اِنَّهُ يَقَعُ عَلَى الْمِلْكِ، تو اب اس کی یہ قسم یہ دار ملک کے اوپر بھی واقع ہوتی ہے، دار عاریت پر بھی واقع ہوتی ہے اور دار اجارہ سب کے اوپر واقع ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ قسم کھانے والا حانس ہو جاتا ہے
جب اس دار کے اندر سوار ہو کر کے داخل ہو یا یہ کہ پاپیادہ اس کے اندر داخل ہو۔ تو آپ یہاں پر دیکھیں تو یہ حقیقت اور مجاز دونوں کو جمع کرنا ہے، اس لیے کہ دار فلاں کا جو حقیقی معنی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا مملوکہ مکان ہو، لیکن کرائے پر جو مکان لیا یا عاریت کے طور پر جو مکان لیا وہ دار فلاں نہیں کہلاتا، وہ تو کسی اور کا مکان ہے۔ بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے ہیں؟ ہم کو کسی نے رہنے کے لیے کمرہ دے دیا، چاہے کرائے پر یا بے کرایہ کے، تو ہمارا مکان کہلائے گا؟ اگر کہیں گے ہمارا مکان ہے فوراً وہ کمرے سے باہر کر دے گا۔ بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے کہ ارے ایک دن رہا نہیں، ایک مہینہ رہا نہیں، کہنے یا تو ہمارا مکان ہو گیا، تو وہ سمجھ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں وضع قدم کی حقیقت یہ ہے کہ وہ حافین ہو، ننگے پیر ہو، پا پیادہ ہو، اور جوتا پہن کر یا سوار ہو کر کے اگر کوئی داخل ہو تو یہاں پر وضع قدم کا وہ حقیقی معنی نہیں بلکہ مجازی معنی پایا جاتا ہے۔ حالانکہ آپ کے ہاں بہرحال وہ حانس ہو جاتا ہے، چاہے وہ حافین داخل ہو، ماشین داخل ہو، یا راکبن یا متنعلن داخل ہو۔ تو آپ کہتے ہو ہم حقیقت مجاز کو ایک لفظ سے ایک ساتھ نہیں مراد لیتے ہیں، یہاں سب مراد لے رہے ہو۔ اسی طریقے سے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہم اللہ نے اس شخص کے بارے میں فرمایا جس شخص نے یہ قسم کھائی للہ علیہ ان اصوم رجبن، خدا کی قسم میرے اوپر کسی بھی ماہ رجب، رجبن لکھا ہے نا، اگر رجبہ ہوتا تو معین ہوتا، رجبن کہا کسی بھی مہینے کہ رجب کا میں روزہ رکھوں گا، تو زندگی کے اندر کوئی بھی ماہ رجب اس کو مل جائے وہ روزہ رکھ لے تو اس کی یمین کیا ہو جائے گی؟ وہ پوری ہو جائے گی، اور نہیں رکھا تو وہ حانس ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ فرماتے ہیں وَنَوَى بِهِ الْيَمِينَ، اور اس کے ذریعے اس نے یمین کی یعنی قسم کھانے کی نیت کی۔ تو فرماتے ہیں کانا نذرن و یمینن، تو یہ کلام اس کا نذر بھی ہے اور یمین بھی ہے۔ ظاہر سی بات ہے علیہ جب اس نے کہا تو اس اعتبار سے وہ نذر ہے، اور للہ کہا، بات سمجھ رہے ہیں، لام للقسم، تو اس اعتبار سے وہ قسم بھی ہے۔ تو اب غور کریں، یہاں پر یمین اور نذر دونوں کے دونوں پائے جا رہے ہیں، جبکہ اس کا حقیقی معنی غور کیا جائے تو یہ للہ علیہ ان اصوم جو ہے یہ یمین کا لفظ ہے، نذر کا نہیں ہے۔ تو اب یہاں پر آپ غور کریں، امام اعظم ابو حنیفہ امام محمد رحمہم اللہ نے جو یہ فرمایا کہ ایسا کلام کسی شخص نے کیا، اس سے یمین کی نیت کی تو اس پر نذر اور یمین دونوں لازم ہیں، تو یہاں پر حقیقت اور مجاز دونوں کا اجتماع لازم آیا۔ آپ نذر کو دیکھیں اور یمین کو دیکھیں تو دونوں کی حقیقتیں الگ الگ ہیں، اس لیے کہ نذر کا موجب جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، کہ ایفائے نذر کریں۔ تو اب نذر کا موجب ملزوم کو پورا کرنا ہے اور فوت ہو جانے کے وقت اس کی قضا کرنا ہے، کفارہ نہیں۔ اسی طریقے سے یمین کا موجب یہ ہے کہ اس کو بر کیا جائے، یعنی اس کو پورا کیا جائے۔ قسم کھائی جاتی ہے اس لیے نہیں کہ قسم کھا کر کے اس کو توڑا جائے گا، قسم کھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس قسم کے اوپر ہم قائم رہیں گے، اور اسی لیے آدمی قسم کھاتا ہے کہ قسم کھا لیں گے تو ہم کہیں گے ہم نے بھائی قسم کھا لیا اس لیے ہم آپ کے گھر نہیں آئیں گے، آپ سے بات نہیں کریں گے، یہ کام ہم نہیں کریں گے۔ یمین کا موجب بر ہوتا ہے، بس نہیں، ہنس اس کا مقصد نہیں ہوتا ہے۔ تو یمین کا موجب المحافظۃ علی البر، اور جب وہ یمین ٹوٹ جاتی ہے، قسم باقی نہیں رہتی ہے، محافظت نہیں کر پاتا ہے، تو اس وقت وہ کفارہ لازم ہوتا ہے۔ اب
دونوں کے احکام الگ الگ ہے، یمین کے احکام الگ، نظر کے احکام الگ الگ۔ اختلاف احکام اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ دونوں کی ذات کیا ہے، وہ الگ الگ ہے۔ تو یہاں پر بھی آپ جو ہے حقیقت اور مجاز دونوں کے درمیان جمع کر رہے ہیں، تو ایسا کیوں ہے؟ تو سب کا یہ جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں قلنا وضع القدم سارا مجازن عن الدخول۔ اصل میں سارے جواب کا حاصل یہ ہے کہ یہاں پر حقیقت اور مجاز کے درمیان ہم نے جمع نہیں کیا ہے، بلکہ اس لفظ سے ہم نے عموم مجاز مراد لیا ہے۔ عموم مجاز بولتے ہیں لفظ سے کوئی ایسا معنی مراد لے لیا جائے جو معنی جو ہے حقیقت اور مجاز دونوں کو عام ہو، سمجھ رہے ہیں؟ یا آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ حقیقت اور مجاز دونوں اس کا کیا بن جائیں، فرد بن جائیں۔ تو ہم نے لفظ سے صرف نہ حقیقت مراد لیا، نہ صرف ہم نے مجاز مراد لیا، بلکہ لفظ سے ہم نے ایک ایسا عام معنی مراد لیا ہے جس معنی عام کے یہ دونوں کیا بن جاتے ہیں، فرد بن جاتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ قلنا وضع القدم سارا مجازن عن الدخول۔ وضع قدم یہ مجاز ہو گیا ہے، کس سے؟ دخول سے۔ کوئی یہ کہتا میں تمہارے گھر پیشاب کرنے نہیں آؤں گا، تو وہاں پر کیا مطلب ہوتا پیشاب کرنے کا کہ پائپ لگا کر کے پیشاب کرے گا؟ بعض دن پیشاب کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ میں تمہارے گھر نہیں آؤں گا۔ کوئی آیا پیشاب نہیں کیا تو کیا وہ حانس نہیں ہوگا؟ وضع قدم یہ مجاز ہو گیا کس چیز سے؟ دخول سے۔ اب دخول یہ پایا جائے گا چاہے حافین ہو، چاہے وہ ماشین ہو، چاہے متناعلن۔ ایک عام معنی مراد لیا جو سب کو کیا ہے وہ عام۔ یہ بطور مجاز نہ وضع قدم کا تو حقیقی معنی یہ ہے کہ اپنا قدم ہو اس کے اندر رکھ دے، وضع قدم پا لیا جائے۔ تو ہم کہیں گے وضع القدم سارا مجازن عن الدخول۔ وضع قدم یہ دخول سے مجاز ہو گیا ہے، یعنی لا یضع قدمہ، اس کلام سے لا يدخل یہ بطور مجاز مراد ہے۔ تو گویا دخول کا معنی جو ہے یہ معنی مجازی ہے جو سب کو شامل ہے، دخول حافیاً متناعلاً سب کو شامل ہے۔ اب جب داخل ہو گیا تو اب وہ حانس ہو جاتا ہے، کیوں؟ عموم مجاز کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے؟ ہاں، جمع بین الحقیقت والمجاز کی وجہ سے نہیں۔ ایک چیز میں یہاں پر آپ کو اور بتاتا چلوں، شارحین نے یہ قید لگائی، یہ حکم اس وقت ہے جبکہ یہاں پر اس کی کوئی نیت نہ ہو، ورنہ جو نیت کرے گا حافیاً متناعلاً، بات نہیں سمجھ میں آ گئی، تو نیت کے اوپر وہ محمول کیا جائے گا۔ تو وضع قدم یہ دخول سے مجاز ہو گیا ہے، لا یضع بول کر کے لا يدخل اس نے مراد لیا ہے۔ لا يدخل ایک ایسا معنی مجازی ہے جو سب کو عام ہے۔ وإضافة الدار يراد به السكن، یہ جو کہا دارا فلان، فلاں کے گھر میں داخل نہیں ہوگا، سمجھ آ گئی بات؟ تو فرماتا ہے اضافت الدار، دار کی اضافت جو فلاں کی طرف کی گئی ہے، تو یہاں پر وہ بطور تملیک نہیں ہے کہ فلاں کے مملوکہ گھر میں وہ داخل نہیں ہوگا، بلکہ اضافت دار یراد بہا نسبت السکنا، دار کی اضافت سے یہاں پر سکونت کی نسبت، یعنی فلاں کا جو رہائشی مکان ہوگا ہم اس میں نہیں آئیں گے، چاہے اس کا اپنا ذاتی ہو، چاہے عاریت کا ہو، اور چاہے کرائے کا۔ سمجھ آ گئی بات؟ تو فرماتے ہیں اضافت الدار سے، دار کی اضافت جو فلاں کی طرف کی گئی ہے، تو فرماتے ہیں اس سے نسبت سکنا یہ علی سبیل المجاز مراد ہے کہ فلاں کے رہائشی مکان کے اندر وہ داخل نہ ہوگا، یہ معنی مجازی ہے جو شامل ہے، چاہے وہ رہائش ایسے مکان میں ہو جو اس کا مملوکہ ہے یا عاریت کا ہے یا اجارے کا ہے۔ یہاں پر جو حانس ہو جاتا ہے ساری صورتوں میں
وہ جمع بین الحقیقت والمجاز کی وجہ سے نہیں بلکہ یہ عموم مجاز کے طور پر، اسی کو فرماتے ہیں فاعتبر عموم المجاز یا فاعتبر عموم المجاز فی الموضعین۔ تو اس دونوں کا اس کلام کے اندر دونوں مقام میں لا یضع اور دار فلان دونوں مقام میں عموم مجاز کا اعتبار کیا گیا۔ فرماتے ہیں وہوا اعتبار عموم المجاز، وہ یعنی عموم مجاز کا اعتبار اس مقام پر یہ نظیر ہے قائل کے اس کلام کی کہ کسی شخص نے یہ کہا عبدہ حر یوم یقدم فلان، کہ فلاں کا غلام آزاد ہے جس دن فلاں آئے گا۔ کسی شخص نے یہ کہا فلاں کا غلام، کیا میرا غلام آزاد ہے؟ آزاد اپنا ہی نہ غلام کر سکتا ہے، اپنی ملک کو نہ آزاد کر سکتا کہ چاہے جس کا غلام ہو چاہے آزاد کر دے۔ فلاں کا غلام آزاد ہے جس دن فلاں آئے۔ فرماتے ہیں فقدم لیلا او نہارا، تو وہ رات میں آئے یا دن میں آئے، اوتقا وہ غلام کیا ہو جائے گا؟ آزاد ہو جائے گا۔ جبکہ یوم یقدم فلان میں یوم کا جو لفظ ہے اس کا حقیقی معنی کیا ہے؟ نہار ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اور یہ لیل جو ہے یہ زیادہ اس کا کیا ہوگا؟ مجازی معنی ہوگا۔ ایسا کیوں ہے آزاد ہو جاتا ہے؟ فرماتے ہیں لأن اليوم، یہ بتاتے ہیں عمومی میں، لأن اليوم متى قرنا بفعل لا يمتد حمل على مطلق الوقت، اس لیے کہ یوم کا لفظ آپ نے شیخ وغیرہ میں اور کتاب میں پڑھا، یوم کا لفظ جب مقرون ہو ایسے فعل کے ساتھ جس فعل کے لیے امتداد نہیں۔ امتداد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی مدت کے ساتھ عرفاً اس کی تحدید اور تقدیر اور تعین نہیں، یعنی کسی مدت کے ساتھ کسی زمانے کے ساتھ وہ مقید نہ ہو عرف میں۔ جیسے خروج کو آپ لے لیں، دخول کو لے لیں، قدوم کو لے لیں، یوم یخرج، یوم یقدم، یا یوم یدخل، خروج، قدوم، دخول، یہ ایسے افعال ہیں جن کے لیے امتداد نہیں کہ عرف میں کسی مدت کے ساتھ یہ مقدر اور معین نہیں ہوتے ہیں کہ وہ دن میں آئے، بعض دن میں آگے، وہ کسی مدت کے ساتھ مدت معینہ کے ساتھ عرفاً وہ مقید نہیں ہوتے ہیں۔ تو یوم جب کسی ایسے فعل کے ساتھ مقرون ہو جو فعل عرفاً کسی مدت کے ساتھ مقدر اور معین نہ ہو، حمل علی مطلق الوقت، تو مطلق وقت کے اوپر وہ یوم محمول ہوتا ہے اکثر اہل اصول کے نزدیک علی سبیل المجاز، علی سبیل المجاز۔ حاضر میں آگے یہاں پر بھی آپ غور کریں، جب مطلق وقت کے اوپر محمول کیا گیا تو مطلق وقت ایک ایسا معنی عام ہے جس معنی عام کے اندر نہار لیل دونوں داخل ہیں کہ نہیں داخل ہیں۔ تو فرماتے ہیں مطلق وقت کے اوپر علی سبیل المجاز اکثر اہل اصول کے نزدیک وہ محمول ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں گے بعض شارحین نے فرمایا یوم جو ہے یہ نہار کے درمیان اور مطلق وقت کے درمیان مشترک ہے، تو یہاں پر وقت کا معنی کیا ہے؟ مراد لے لیا گیا۔ تو اس طور پر عموم مجاز کے قول کی ضرورت نہیں ہے، مگر اکثر یہی فرماتے ہیں کہ مطلق وقت پر علی سبیل المجاز وہ محمول ہے۔ اب مطلق وقت پر جب علی سبیل المجاز محمول ہو گیا، مطلق وقت ایک ایسا عام معنی ہے جس معنی عام کے اندر لیل اور نہار دونوں کے دونوں کیا ہیں؟ داخل ہیں۔ ثم الوقت الذی ہوا معنی المجاز، پھر وقت مطلق وقت جو معنی مجاز ہے اس کے اندر لیل اور نہار دونوں کے دونوں داخل ہیں۔ گویا وقت جو ہے لیل اور نہار دونوں کو شامل ہے، تو یہاں پر ہنس جو پایا جاتا ہے وہ عمومی مجاز کے اعتبار سے جمع بین الحقیقت والمجاز کی وجہ سے نہیں۔ تو جس طریقے سے عمومی مجاز کا اعتبار اس کلام کے اندر اس مقام میں کیا گیا، اسی طریقے سے لا یضع قدمہ فی دار فلان کے اندر بھی عمومی مجاز کا اعتبار کیا گیا کہ یہ کلام جو ہے اس کلام کی کیا ہے؟ نظیر ہے۔
عرف میں جب یہ کلام بولا جاتا ہے تو اس معنی پر وہ محمول ہوتا ہے. تو جیسے یہاں عموم مجاز کا اعتبار ایسے وہاں پر بھی عموم مجاز کا اعتبار. لہٰذا اب یہ اعتراض ساقط ہو گیا کہ یہاں پر حقیقت اور مجاز کے درمیان جمع نہیں، جمع ہے، یہ ساقط ہو گیا. یہاں حقیقت اور مجاز کے طور پر جمع نہیں بلکہ عمومی مجاز کے طور پر کہ لفظ سے ہم نے ایک ایسا عام معنی مراد لیا کہ اس معنی عام کا ایک فرد وہ حقیقت بھی بنتا ہے اور مجاز کا معنی بھی بنتا ہے. وَأَمَّا مَسْأَلَةُ النَّظْرِ، رہا نظر کا مسئلہ اور یمین کا مسئلہ، فرماتے ہیں فَلَيْسَ بِجَمْعٍ أَيْضًا، تو یہ بھی حقیقت اور مجاز کے درمیان جمع نہیں جیسا کہ معترض نے سمجھا. اس لیے کہ جمع سے مراد یعنی یہ جو کہا گیا کہ ایک لفظ سے وہ حقیقت اور مجاز دونوں مراد لیں یہ محال ہے. تو اس سے مراد یہ ہے، فرماتے ہیں کہ ان دونوں کا اجتماع ایک ہی صیغے سے ہو. کس سے ہو؟ ایک ہی صیغے سے ہو. یعنی لا یضع قدمہ سے، اسی سے آپ حقیقت بھی مراد لیں، اسی سے مجاز بھی مراد لیں. دار فلاں میں اسی لفظ سے آپ دار ملک بھی مراد لیں، دار عاریت اور دار اجارہ بھی مراد لیں. یعنی ایک ہی لفظ سے بلفظ واحد نہ کہا ہے. تو یہ جو فرمایا گیا کہ ایک لفظ سے حقیقت اور مجاز دونوں مراد لینا محال ہے ایک زمانے میں، سمجھ آ گئی بات؟ تو فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ ایک ہی صیغے سے دونوں مراد ہوں، یہ اجتماع محال ہے. یہاں ایسا نہیں ہے. فرماتے ہیں بل ہوا نظر بصیغتہ، میں نے پہلے ہی عرض کیا تھا بلکہ للہ علیہ میں یہ نظر ہے اپنے صیغہ کے اعتبار سے، اس لیے کہ اس کا قول للہ علیہ، یہ علیہ کا جو لفظ ہے یہ ایجاب اور الزام کے لیے ہے. تو یہ صیغہ نظر ہے علیہ کا لفظ. بات سمجھ رہے ہیں؟ علیہ کا لفظ کیا ہے؟ صیغہ نظر ہے جو شرع میں نظر کے لیے وضع کیا گیا ہے. اور نظر جو ہے علی کا وہ کیا ہے؟ معنی موضوع لہو ہے. تو اب یہاں پر اس صیغے سے یعنی علیہ سے صرف ایک معنی حقیقی وہ نظر کا ثابت ہوا، معنی مجازی یہاں پر یمین کا اس سے ثابت نہ کیا گیا. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہاں پر جس صیغے سے ہم نے نظر کا اس بات کیا ہے، نظر کا ایجاب و الزام کیا ہے، اسی صیغے سے ہم یمین کا ایجاب اس بات اور الزام نہیں کر رہے ہیں. فرماتے ہیں یہ نظر ہے اپنے صیغہ کے اعتبار سے، جو صیغہ وہ علیہ کا لفظ ہے. یمین بموجبہ، اور یہ یمین ہے اپنے موجب یعنی اپنے حکم کے اعتبار سے. حکم موجب یہاں پر کیا ہے؟ وہ ایجاب ہے. کیسے یہ اپنے موجب اپنے حکم کے اعتبار سے یہ یمین ہے؟ اس لیے کہ صیغہ نظر سے مقصود کیا ہوتا ہے؟ کوئی شخص کوئی نظر مانتا ہے تو نظر کے صیغے سے مقصود کیا ہوتا ہے؟ جس چیز کی نظر مانی ہے اس چیز کو اپنے اوپر واجب کر لینا. اب جب وہ واجب ہو گئی اس کے اوپر، اسے کرنا ہی ہے، اس سے مفر نہیں، چارے کار نہیں، تو اب وہ یمین کے درجے میں ہو گیا کہ نہیں یمین کے درجے میں ہو گیا؟ یمین میں کیا ہوتا ہے کہ جس چیز کی انسان وہ قسم کھا لے جو یمین منعقدہ ہوتی ہے تو اس کا بر اس کے اوپر کیا ہو جاتا ہے؟ لازم ہو جاتا ہے کہ نہیں لازم ہوتا؟ اگر لازم نہ ہو تو قسم توڑنے کی صورت میں، حنث کی صورت میں کفارہ کیوں ہوتا ہے؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ نظر ہے اپنے صیغے کے اعتبار سے، اور یمین جو بن رہا ہے کس سے؟ اپنے موجب یعنی اپنے حکم کے اعتبار سے. اس لیے کہ صیغہ نظر سے مقصود، صیغہ نظر کا جو حکم ہے وہ ایجاب المنظور ہے. جس چیز کی نظر مانی ہے اسے واجب کر لینا. اب جب وہ واجب ہو گئی، بات سمجھ گئی، لازم ہو گئی، اس کو اسے کرنا ہی کرنا ہے،
تو وہ درجے میں کس کے ہو گیا؟ وہ یمین کے ہو گیا۔ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَسْأَلَةُ النَّظْرِ فَلَيْسَ بِجَمْعٍ أَيْضًا، یہ بھی حقیقت و مجاز کے درمیان جمع نہیں، بلکہ یہ اپنے صیغے کے اعتبار سے نظر ہے اور اپنے موجب کے اعتبار سے یمین ہے۔ اب فرماتے ہیں وَهُوَ الْإِيجَابُ، موجب کیا ہے؟ ہم نے پہلے ہی بتا دیا، منظور کو جس چیز کی نظر مانی ہے اس کو واجب کر لینا۔ لِأَنَّ إِيجَابَ الْمُبَاحِ يَصْلُحُ يَمِينًا، اس لیے کسی مباح چیز کو اپنے اوپر واجب اور لازم کر لینا یہ یمین کی صلاحیت رکھتی ہے۔ کیسے یمین کی صلاحیت رکھتی ہے؟ اس لیے کہ کوئی شے جب مباح کے درجے میں ہو گئی اور وہ واجب ہو گئی، اس نے اپنے اوپر کیا کر لیا؟ واجب کر لیا، تو اب اس کا ترک کیا ہو گیا؟ حرام ہو گیا۔ حالانکہ ایجاب سے پہلے وہ چیز اس کے لیے کیا تھی؟ مباح تھی، مگر ایجاب کے بعد اب اس کا ترک حرام ہو گیا، تو اب مباح کا واجب کر لینا فرماتے کا تحریم المباح، یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ مباح چیز کو حرام کر لینا۔ لما تحرم ما حل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، کیا تھا؟ یا ایھا النبی لما تحرم میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے اللہ عز و جل نے جس چیز کو حلال فرما دیا تھا، حدیث پڑھی ہوگی، اسی چیز کو نہ سرکار نے حرام فرمایا تھا، اسی کو نہ یمین قرار دے دیا۔ تو فرماتے ہیں کسی مباح چیز کو واجب کر لینا، مباح چیز کو کیا کر لینا؟ واجب کر لینا، یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی مباح کو کیا کر لینا؟ وہ حرام کر لینا۔ تو فرماتے ہیں لِأَنَّ ایجاب المباح یصلح یمینا، مباح کو واجب کر لینا یہ یمین بننے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ کیسے یمین بننے کی صلاحیت رکھتی؟ میں نے بتایا کہ کوئی شے جب واجب ہو گئی، بعد اس کے کہ وہ مباح تھی، تو اب جب واجب ہو گئی تو اس کا ترک کرنا اس کے اوپر کیا ہو گیا؟ حرام نہ ہو گیا۔ جب رجب کا روزہ رکھنا اس پر لازم نہیں تھا، لازم کر لیا، اب نہ رکھے تو حرام ہے کہ نہیں حرام؟ تو فرماتے ہیں یہ ایجاب مباح ایسے ہی ہے جیسے کسی مباح کو اپنے اوپر کیا کر لینا؟ حرام کر لینا۔ اب مباح کو جیسے حرام کر لینا یمین ہے، تو مباح کو واجب کر لینا اب یہ بھی کیا ہو گیا؟ یہ یمین ہو گیا۔ وَهَذَا كَشِرَاءِ الْقَرِيبِ، میں نے پہلے عرض کیا تھا تحریم مباح لما تحرم ما احل اللہ، یہاں سرکار نے حلال ہی کو، ایک مباح ہی کو نہ اپنے اوپر حرام فرمایا تھا۔ لأن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم كان حرم على نفسه ماریۃ ابی العسلہ، اس میں اختلاف روایت ہے۔ سرکار تشریف لے جاتے تھے شہد پینے کے لیے، اور انہوں نے کہا کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی خوشبو آتی ہے، انی لاجد من فیک ریح المغافیر، تو سرکار نے یہ فرمایا تھا، قسم کھائی تھی، تو آیت کریمہ نازل ہوئی لما تحرم ما احل اللہ لک، اللہ نے تحریم مباح کو، تحریم حلال کو یمین فرمایا، فرمایا قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم۔ اس سے بات ثابت ہو گئی کہ یمین صرف کلام کے موجب سے کیا ہے؟ وہ حاصل ہے، لا ہی مراد بطریق المجاز، نہ کہ یہ یمین جو ہے بطریق مجاز مراد ہے۔ یمین کا حصول جو یہاں پر ہوا ہے وہ کیسے حصول ہوا ہے؟ وہ کلام کے موجب سے حاصل ہوا ہے، لا بطریق المجاز۔ یہ چیز ذہن میں رکھیں گے۔ فرماتے ہیں یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی شخص نے کسی قریب کو خرید لیا، من ملک ذا رحم محرم منہ فقد اعتق علیہ، یا ایسے جیسے کسی اپنے قریب کو خرید لے، باپ بیٹے کو، بیٹا باپ کو خرید لے، فإنہ تملک بصیغتہ، کیونکہ اب بعت و اشتریت صیغہ بیع، صیغہ شرع کی وجہ سے تو مالک ہو جائے گا۔ پاس میں آگئی، اس لیے اشتریت سے وضع کیا گیا ہے افاد ملک کے لیے۔ اب وہ آزاد کیسے ہو جاتا ہے؟ فرماتے تحریر
اعتاق بموجبہ، اور یہاں پر تحریر اور اعتاق کا جو حصول ہوتا ہے وہ موجب کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ کیسے موجب کے اعتبار سے ہوتا ہے؟ اس لیے کہ شرع سے ملکیت کا حصول ہوتا ہے، اور ایک ضابطہ ہے، حدیث پاک ہے، من ملک ذا رحم والملک فی القریب یوجب العتق شرعا، قریب کے اندر ملکیت کا حصول جو ہے وہ عتق کو شرعاً واجب کرتی ہے۔ تو یہاں پر شرع یہ اعتاق ہے مگر بواسطہ حکم ہے، نہ کہ اپنے صیغے کے اعتبار سے۔ یہاں پر اس نے خریدا تھا آزاد کرنے کے لیے، خریدا تھا آزاد کرنے کے لیے، خریدا تھا، خریدنے کا مقصد کیا تھا؟ ملک تھا۔ تو یہاں پر ملکیت کا جو حصول ہو رہا ہے وہ صیغے کے اعتبار سے ہو رہا ہے، اور عتق کا جو حصول ہو رہا ہے صیغے سے نہیں بلکہ کس سے؟ اس کے موجب سے ہو رہا ہے۔ ایسے یہاں پر نظر کا جو تحقق ہوتا ہے وہ صیغے سے ہو رہا ہے، اور یمین کا جو حصول ہوتا ہے وہ کس سے ہوتا ہے؟ وہ موجب کے اعتبار سے، بطریق مجاز نہیں ہے۔